السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، اس وقت ہمارے آس پاس سیلاب زدگان کی جو مشکلات ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس وقت ہم سب کو متحد ہونا ہے، اس وقت ہم سب کو صبر کرنا ہے۔ بہت ساری باتوں پر، بہت سارے رویوں پر، بہت ساری چیزوں پر یہ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش صرف ان کی آزمائش نہیں، یہ ہم سب کی آزمائش ہے۔ اس وقت ہم ڈبل آزمائش میں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس مصیبت سے دیکھیں، اس مصیبت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا۔ یہ اس آزمائش سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا۔ یہ دیکھیں، اس وقت جو صورتحال ہے، اس وقت صبر ہمیں زیادہ کرنا ہے۔ جن پر آزمائش کا وقت آیا ہے، جن کے گھر چلے گئے، جن کے املاک چلی گئے، جن کے یہ دیکھیں بے زبان جانور مر گئے، جن کے گھر ٹوٹ گئے، بچے جن کے ہاتھوں میں بچے چیخ رہے ہیں، کوئی اس دنیا سے چلے گئے، کوئی بیمار ہو رہے ہیں، کوئی بھوک سے بلک رہے ہیں، تو ہمیں صبر زیادہ کرنا ہے۔ اگر ہم نے کوئی کام کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، ایک ٹیم ورک کے لحاظ سے، یہ دیکھیں اکیلے تو ہم کر نہیں سکتے۔ اگر ہم کہیں کہ سب کچھ اکیلے ہم کر سکتے ہیں، ایک بندہ کر سکتا ہے، تو نہیں ہو سکتا۔ ہم نے ٹیم ورک سے اگر کام کر رہے ہیں تو ہم لوگوں کو برداشت کر کے، ایک دوسرے کی باتیں سن کر، برداشت کر کے آگے چلنا ہے۔ صرف یہ چند دنوں کا کام نہیں ہے، اب یہ سالوں پر محیط یہ کام ہے۔ ایک دو دن کی یہ بات نہیں ہے کہ بھی یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آزمائش آئی، یہ مسائل آئے تو چند دنوں میں، چند ماہ میں یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وقت لگے گا۔ جس قسم کی ہم اس وقت آزمائش سے گزر رہے ہیں، اس کو وقت لگے گا۔ اس کے لیے کسی پر تنقید مت کریں۔ کسی کو کچھ اگر آپس میں ہی جھگڑنا شروع کر دیں گے تو ان مسائل کا حل کیسے ہوگا؟ ان مسئلے کے حل کے لیے ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ آپس میں ہی اگر ہم نے جھگڑنا ہے، اگر ایک دوسرے پر ہم نے تنقیدیں کرنی ہے، تو پھر یہ اللہ کے کام کیسے ہوں گے؟ ہم ان کی مدد کیسے کریں گے؟ ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ ہاتھ کے ساتھ اگر ہاتھ مضبوطی سے ملے گا تو ایک زنجیر مکمل ہوگی۔ ہم مضبوطی سے کھڑے ہوں گے۔ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو بچاتا ہے۔ اگر کسی مشکل میں، یہ دیکھیں وہی ہاتھ جب الگ ہو جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے پھر پریشانی ہی پریشانی ہے۔ ہمیں اس وقت صبر کرنا ہے۔ اگر یہ دیکھیں کسی پر تنقید مت کریں کہ کچھ لوگ پڑھے لکھے ہیں، تہذیب یافتہ ہیں، اب ان کو تمیز نہیں ہے۔ کیا یہ وقت کسی کو تمیز سکھانے کا ہے؟ تہذیب سکھانے کا ہے؟ بھوک ہر قسم کی تہذیب کے آداب کو بھلا دیتی ہے۔ یہ بات ہم کو سمجھنی ہے۔ جن کے بچے بیمار ہیں، جن کے بچے کو خوراک پورے طریقے سے نہیں مل رہی، جن خواتین کے مسائل ہو رہے ہیں، بچے پیدا ہو رہے ہیں، تو ہم نے ان مسائل کو دیکھنا ہے، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ اگر آپس میں ہی ہم لڑتے رہے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم نے ان بچوں کو دیکھنا ہے جو ہماری آس میں، ہماری امید میں بیٹھے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھیج۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کی مدد کے لیے پیدا کیا ہے، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس یہ دیکھ کے عبادت کے لیے فرشتے کم نہیں تھے۔ ہمیں حقوق العباد اس وقت نبھانی ہے۔ اس وقت ہماری آزمائش جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہمیں صبر کرنا ہے۔ کسی کو یہ دیکھ کے تنقید مت کریں، کسی پر بات مت کریں، کسی کی نالج پر، کسی کی فہم پر، کسی کی فراست پر، کسی کے پیسے پر، کسی پر بھی تنقید نہ کریں، کچھ نہ کریں۔ جو برا کر رہے ہیں، اگر ممکن ہے، اگر روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے وہاں سے روک لیں۔ اگر کچھ ایسی پاورز ہوتے ہیں جن کو ہم ہاتھ سے نہیں روک سکتے، تو برے کو برا ہم سمجھ سکتے ہیں لیکن اس کو پروموٹ مت کریں، برائی کو آگے مت پھیلائیں۔ ہماری کوشش یہ
ہے کہ ہم نے مل کر اتفاق سے آگے چلنا ہے۔ جو نوجوان بچے ہیں، جو نوجوان یہ دیکھیں ان کے پاس ڈگریاں ہیں، ابھی تک ان کی جابس نہیں ہو رہی، ماشاءاللہ اتنے ٹیلنٹ ہے ہمارے ملک میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی ماشاءاللہ ان کو فراست دی ہے، ذہین ہے، تو آگے بڑھ چڑھ کر آئیں، اپنا نالج، اپنی انفارمیشن اور اپنی طاقت ہر قسم کی جتنی بھی مدد ہو سکتی ہے کریں۔ دیکھیں پل تعمیر کیے جا سکتے ہیں فوری امداد کے لیے، ان کو خوراک وہ مہیا کرنے کے لیے جدید ٹیکنیک بھی یوز ہو سکتی ہے، جس طرح اب دیکھیں کچھ لوگوں نے اسی سیلاب کے پانی کو صاف کر کے پینے کے قابل بنایا، اسی طرح ماشاءاللہ بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے ہم لوگوں میں، کیا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن ایک چیز بار بار آپ کو کہہ رہی ہوں، ہم نے آپس میں جھگڑا نہیں کرنا، آپس میں لڑائی نہیں کرنی، ہم نے اتفاق سے آگے بڑھنا ہے، ہم نے متحد ہو کر چلنا ہے۔ اگر یہی صورتحال رہی، اگر ہم آپس میں ہی لڑتے رہے، پھر ہم کام نہیں کر سکتے، پھر ہم ایک امت نہیں بن سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار جھنجھوڑتے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، آندھی، طوفان، سیلاب، کرونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ہمیں جھنجھوڑ کر اپنی طرف بلاتے ہیں کہ اے میرے بندو سنبھل جاؤ، اے میرے بندو ہوش کرو۔ ہم اس وقت بہت بڑے فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں، ہم اگر آپس میں ہی جھگڑنا شروع کر دیا تو پھر باقی کیا رہ جائے گا؟ پھر یہ کام کیسے چلیں گے؟ پھر یہ آگے ہم ترقی کی راہ پر گامزن کیسے ہوں گے؟ یہ ترقی ہوگی، سکون ہوگا، پھر اللہ کا پیغام پھیلے گا، لوگوں کو اللہ کی طرف پھر بلانا ہے۔ اگر ہم نے اگر آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا، ہم نے ہی ایک دوسرے پر تنقیدیں ہی کرنی ہے، ہم ہی اگر ایک دوسرے کو عیب نکالنے شروع کر دینے ہیں، تو پھر آگے یہ کام کیسے چلے گا؟ خدا را اپنے آپ کو بدلیں۔ یہ وقت کسی پر تنقید کا نہیں ہے، یہ وقت کسی کی یہ اصلاح کس طرح ہوتی ہے؟ سب سے پہلے خود سے اصلاح ہوگی۔ اگر کسی نے کچھ کہا ہے تو اگنور کیا جا سکتا ہے، لڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جھگڑے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جہاں حسن اخلاق سے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کتنی مکمل، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھنا ہے کہ انہوں نے محبت کیسے پھیلائی، مشکلات میں انہوں نے کس طرح کیا، صحابہ کرام کی کیسے ٹیمیں ایسے اٹھ کے کھڑی ہو جاتی تھی۔ وہی چیز محبت، اخلاص، تقوی، ایک دوسرے سے ہمدردی، صبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں، پھر جا کے انسان دوسرے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، دوسروں کی مدد کر سکتا ہے۔ تو ہم نے بھی یہی کرنا ہے طریقہ، ہم نے اپنی تیری میری نہیں کرنی۔ امید ہے کہ یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اگنور کرنا ہے۔ بہت سارے مسائل اگر ڈسکس سے حل ہو سکتے ہیں تو اس کو مل بیٹھ کر ڈسکس کیا جا سکتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کر کے، تقوی مانگ کر، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں ان فتنوں سے بچا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محسنین میں سے کر دے، جس طرح صحابہ کرام تھے، ائمہ کرام تھے۔ کتنی مشکلات آتی تھیں، کتنے مسائل تھے، لیکن ہر چیز کا حل وہ مل بیٹھ کر ڈھونڈتے تھے، محبت سے کرتے تھے۔ ہماری طرح نہیں کہ بھی اس کے پاس یہ نہیں تھا، اس کو یہ سیکھنا چاہیے تھا، اس کو یہ کرنا چاہیے تھا، میرا نالج زیادہ، میری انفارمیشن زیادہ، میری کام زیادہ، تیری میری چھوڑ دیں۔ ہم نے متحد ہو کر محبت سے، اخلاق سے، پیار سے، اللہ سے دعائیں کر کے آگے بڑھنا ہے۔ امت مسلمہ کے بچوں کو بچانا ہے، سب سے پہلے ہم نے خود بچنا ہے، پھر ان بچوں کو بچانا ہے، پھر ان سب پر کام کرنا ہے، پھر اللہ کے دین کو پھیلانا ہے۔ یہ دیکھیں پہلے بھی ایک بات کہہ چکی ہوں، آج پھر بھی کہہ رہی ہوں، شر نے زندہ رہنا ہے، ہم نے مر جانا ہے۔ شیطان قیامت تک زندہ رہے گا، ہم نے مر جانا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اللہ سے دعائیں کر کے، طاقت اللہ کے کلام سے طاقت لے کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مد نظر رکھ کر، صحابہ کرام کی زندگی سے سیکھ کر، ہم نے خود کو بدل کر پھر کام کرنا ہے۔
اگر اسی طرح ہم ہی جھگڑتے رہے آپس میں، ہم ہی ایک دوسرے پر تنقید کرتے رہے، تو پھر کام نہیں ہو سکتا، پھر شیطان ہمیں اچک لے گا، ہمیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یہ دیکھیں برائی اور اچھائی ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ اس وقت اگر بہت سارے آپ دیکھیں تو اچھائی اس وقت بہت زیادہ غالب ہے، برائی ہے لیکن اچھائی اس وقت زیادہ غالب آئی ہے، کہ ہر جگہ پر محنت ہو رہی ہے، کوششیں ہو رہی ہیں، مدد ہو رہی ہے۔ اللہ کی رحمت سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہم نے بھی اللہ کی رحمت کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر، متحد ہو کر، صبر استقامت سے بہت ساری چیزوں کو اگنور کر کے ہم نے آگے بڑھنا ہے، کیونکہ سب ایک مزاج کے تو نہیں ہو سکتے۔ اب میں کہوں کہ سب میری ہی سوچ اور میرے ہی لیول کے ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی چھوٹا بھی آ کر آپ کو اچھی بات بتائے تو اس کو بھی ایکسپٹ کریں، یہ نہ کہیں کہ بھی بس وہ چھوٹا ہے، اس کی تو ایج اتنی نہیں ہے، اس کو نالج انفارمیشن اتنی نہیں ہے، اس نے مجھے ایک ایسی بات بتا دی۔ کسی چیز کو مسئلہ مت بنائے، انا کا مسئلہ مت بنائے، کسی چیز کو ایگو نہ کسی چیز کو اگر ہم اس طرح ایشو بنائیں گے، پھر ہم کام نہیں کر سکتے، پھر ہم ایک امت نہیں بن سکتے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ایک امت بن کے ان مسائل کا حل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت کی توفیق عطا فرما، ہم سب پر رحم فرما، اور ہم سب اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرے محبوب بندوں میں سے شکر گزار بندوں میں ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔